ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، یہ فقہ الحج کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی قربانی کے مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ قربانی کے مسائل کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ عقیقے کا مسئلہ بھی اس سے جڑا ہوا تھا، تو عقیقے کا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے شروع کیا اور پچھلے درس میں عقیقے کے بعض مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب آپ کے سامنے جو مسئلہ عقیقے سے متعلق ذکر کرنا ہے آج کے اس درس میں خاص طریقے سے، وہ مسئلہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کرنے کی بات جو آئی ہوئی ہے، عقیقے کا وقت جو ہم کہتے ہیں، عقیقے کا وقت، تو عقیقے کا وقت اس سلسلے کی چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرنی ہے آج کے اس درس میں۔ تو پہلی بات عقیقے کے وقت کے تعلق سے حدیث میں جو بات آئی ہوئی ہے صرف اتنی ہے کہ وَيُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، یعنی اس کی پیدائش کے 7ویں دن، پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے، بچے کا عقیقہ کیا جائے، یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ صحیح احادیث کی بات میں کر رہا ہوں کہ صحیح احادیث میں 7ویں دن عقیقے کی بات آئی ہوئی ہے۔ اب اس سے جڑا ہوا جو ہے جو مسئلہ آئے گا، اب 7ویں دن عقیقہ کرنے کی جو بات ہے، یہ تو بالکل جو ہے متفق علیہ بات ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ گنجائش ہے بہرحال کہ یہ 7واں دن جب ہم جوڑیں گے تو جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن کو اس میں انکلوڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے بارے میں دو رائے موجود ہے، یعنی اہل علم کی، فقہاء کرام کی کے دو اوپینین ہیں کہ جس ڈیٹ میں بچہ پیدا ہوا ہے اس ڈیٹ کو یا کہیے اس دن کو اس 7 دنوں میں شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی وہ انکلوڈ رہے گا 7 میں یا اس کے بعد پیدائش کے بعد ہم 7 دن شمار کریں۔ تو اس سلسلے میں دو رائے ہے اہل علم کی۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں کہ جیسے آج ہفتے کا دن ہے، سنیچر یا جو ہے سیٹرڈے آپ کہہ لیجئے، تو اگر جو ہے ظہر کے وقت میں یا صبح کے وقت میں بچہ پیدا ہوا آج کے دن، تو اب 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، تو آج کا دن، ہفتے کا یہ دن بھی 7 میں جوڑ کر کے جب ہم 1 2 3 کہیں گے تو ہفتہ پہلا دن ہو گیا، اتوار دوسرا دن ہو گیا، سوموار تیسرا دن ہو گیا، منگلوار چوتھا دن ہو گیا، بدھ جو ہے 5واں دن ہو گیا، جمعرات یہ 6ٹھا دن ہو گیا اور جمعہ یہ 7واں دن ہوا، تو بچے کا عقیقہ جمعے کے روز قرار پائے گا۔ یہ ہے کہ جب ہم نے پیدائش والے دن کو بھی اس میں شمار کر لیا تو اس کی شکل یہ بنتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے نہیں پیدائش والا دن اس میں شمار نہیں کریں
तो हमने हफ्ते का दिन निकाल दिया। अब हम शुरू करेंगे, इतवार पहला दिन होगा। आज हफ्ता को बच्चा पैदा हुआ तो इतवार पहला दिन हुआ, तो इतवार ये जो है, उसके बाद सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, शनिचर। अकीका जो पड़ेगा वो शनिचर को पड़ेगा, सैटरडे को जो है अकीका पड़ेगा। ये है कि हम जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसको भी इंक्लूड करेंगे 7 दिन में या नहीं करेंगे, उसका मसला है। अब यहाँ ये एक बात भी याद रखिएगा कि हमेशा जो तारीख देखी जाती है इसमें, वो इस्लामी लिहाज से देखी जाती है। और इस्लामी लिहाज से जो तारीख का मसला होता है, तो जैसे ही सूरज डूब जाता है और तो वहां से नई तारीख इस्लामी शुरू हो जाती है। जैसे अब सूरज डूब चुका, आज का दिन ले लीजिए, सूरज डूब चुका है। अब मगरिब के बाद आज के रोज कोई बच्चा पैदा हुआ है, सूरज के डूबने के बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो अब ये कौन सा दिन माना जाएगा? ये इतवार का दिन माना जाएगा। इस्लामी लिहाज से अब इतवार का दिन शुरू हो चुका है, ये रात फिर दिन जो है। तो इस तरह से हम, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, हम इतवार से शुरू करेंगे गिनना जो है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, शनिचर। और शनिचर को बच्चे का अकीका होगा, ये भी कोई इसमें इख्तिलाफ। लेकिन अगर दिन के वक्त में पैदा हो जाता है बच्चा, तो अब ये दिन का वक्त शुमार करके अब उस दिन को लेकर के 7वें दिन अकीका करेंगे। यहाँ ये चीज जो है थोड़ी सोचने की हो जाती है, ये सोचने का मामला हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये एक जो है, ये इसमें 2 राय है अहले इल्म। एक राय ये है कि वो दिन को शुमार करेंगे 7वें दिन में, और यही आम तरीके से जमहूर अहले इल्म की, या कहिए मेजॉरिटी, जो स्कॉलर्स की मेजॉरिटी जो है इसी चीज की तरफ गई है कि इसको शुमार करेंगे इसमें। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि शुमार करेंगे लेकिन बिल्कुल आखिर वक्त में हुआ हो। जैसे आखिर वक्त के बाद क्या है कि आज का दिन है, हफ्ते का दिन, तो असर के टाइम में बच्चा मगरिब से जस्ट 1 घंटा पहले पैदा हुआ, तो अक्सर हिस्सा तो खत्म हो गया था वो दिन। अब ले देकर के 1 घंटा बचा हुआ था, सूरज डूब गया 1 घंटे के बाद तो खत्म हो गया, तो क्या सिर्फ 1 घंटे की वजह से उसको हम शुमार करें इसमें? तो ये एक बात भी है लोगों की जो है सोचने का एक अंदाज है। तो हम जब जो है इस सिलसिले में कोई हमसे बात की जाती है, हमसे सवाल किया जाता है, तो हम इस पहलू को सामने रख करके जवाब देते हैं कि अगर दिन के किसी वक्त में बच्चा पैदा हुआ है, सुबह में जो है 10 बजे, 9 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक भी जो है, तो कोई मसला नहीं है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ठीक है, उसको शुमार कर लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है अहले इल्म की इसी की तरफ गई है, स्कॉलर्स की मेजॉरिटी इसी की तरफ गई है, तो हम इसको मान लेंगे और इस तरीके से हम इसको तस्दीक कर लेंगे और कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल असर या असर के बाद बच्चा सूरज डूबने में घंटा, 1.5 घंटा या चंद मिनट रह गए और सिर्फ इतना वक्त मिलने की वजह से हम उस दिन को जो है शुमार करें, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर यकीन होता है कि बेहतर यही है कि यहाँ पर हम दूसरी राय को तैयार कर लें और दूसरी राय के लिहाज से वहाँ पर अगले जो है दिन से उसको शुमार करते होते। अब जैसे ही मगरिब का वक्त था वैसे ही तो तारीख नहीं शुरू हो जाती है इस्लामी लिहाज से, तो उसी के लिहाज से 7वें दिन अकीके की बात जो है की जाए। तो ये पहली बात थी, इसके दिन के कब अकीका किया जाएगा उसके ताल्लुक से ये पहली बात थी कि ये मुत्तफक अलैह बात है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि 7वें दिन अकीका, अकीके का असल दिन जो है 7वां दिन है। और उसमें थोड़ा जो इख्तिलाफ था वो हमने आपके सामने क्लियर कर दिया, वाज़ेह। अब जो है 7वें दिन के बाद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और 7वें दिन से पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों मसला। 7वें दिन से पहले करना और 7वें दिन से बाद में करना। तो 7वें दिन के बाद करने की बात तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा कि ये तो किसी हद तक बात समझ में आती है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 7वें दिन से पहले करने का, तो ये कैसे जो है 7वें दिन से पहले करने, ये बात कब आती है, ये मसला कब आता है 7वें दिन से पहले अकीका करने का?
کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہوا، بچہ پیدا ہوا اور اس کا انتقال، 7ویں دن تک پہنچا ہی نہیں بچہ، تو اس کا عقیقہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا عقیقہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں اس کی عقیقہ 7ویں دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بات پھر ہوگی کہ جو ہے اس کا بھی عقیقہ کیا جائے۔ تو یہ مسئلہ اصل میں یہی آتا ہے، وقت کی بات جو ہے نا 7ویں دن سے پہلے کی، وہ اسی شکل میں آتی ہے۔ اب یہ جو پہلے 7ویں دن سے پہلے کا مسئلہ ہے، اس کی 3 شکلیں ہیں، اور تینوں صورتیں الگ الگ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ جو بچہ ساقط ہو جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، یا جو ہے آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو حمل تھا وہ گر گیا، اس کے لیے انگلش میں خاص لفظ کہتے ہیں، وہ جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا، بہت وہ مشہور لفظ ہے لیکن فی الحال جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ جو ہے یعنی مسکیریج یا ایسے کچھ جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ورل ہو گیا 4 مہینے سے پہلے۔ 4 مہینے کی بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے میں روح پھونکی جاتی ہے اور 4 مہینے سے پہلے روح نہیں پھونکی جاتی، تو اصل جو اس کو ایک انسانی وجود حاصل ہو جاتا ہے، ایک زندگی حاصل ہو جاتی ہے، وہ 4 مہینے۔ تو 4 مہینے سے پہلے یہ چیز نہیں ہے، تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر جو ہے یہ مس کیریج ہو گیا ہے، یعنی جو ہے بچہ ساقط ہو گیا ہے، حمل ساقط ہو گیا ہے 4 مہینے سے پہلے، تو اس کا کوئی عقیقہ نہیں ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ 3 شکلوں میں سے پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، ابھی ٹائم بھی پورا نہیں ہوا تھا، لیکن 4 مہینے کے بعد حمل گر گیا۔ حمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دے، اس کے بعد اگر جو ہے بچہ ساقط ہو گیا ہے تو اس کا عقیقہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں بہت ہی جو ہے شاذ قول ہے یہ بعض حنابلہ کا، وہ بھی حنبلی فقہ میں یہ چیز ہے۔ تو حنبلی بعض علماء نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ، جو حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گویا رہن رکھا ہوا ہے، تو اس کو رہن سے گویا چھڑانا ہے، سمجھ لیجئے، تو اس کے لیے عقیقہ کرنا ہے۔ تو بچہ اگر 4 مہینے کے بعد بھی ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو گیا، اگر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا جو ہے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، تب بھی اس کا عقیقہ کریں گے، یہ بات ہے۔ لیکن بہت ہی یہ شاذ قول ہے بعض حنابلہ کا، حنبلی مذہب میں ہی یہ چیز پائی جاتی ہے، حنبلی فقہ میں۔ دوسرا بھی حنبلی مسلک کا ہی ہے، حنبلی مسلک کے زیادہ علماء اس بات کے قائل ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جو 7 دن سے پہلے کی بات ہے نا، یہ حنبلی مسلک میں چیز پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ ساری باتیں میں حنبلی مسلک کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میجارٹی جو حنبلی مسلک کے علماء کی جو میجارٹی ہے، وہ اس بات کی قائل ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے ہی ساقط ہو گیا ہے تب تو اس کا عقیقہ نہیں ہے۔ ہاں، عقیقہ کب کرنا ہوگا؟ بچہ اگر پیدا ہو، اب یہ تیسری شکل ہے، 3 صورتیں جو میں نے کہا، یہ تیسری صورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا، زندہ پیدا ہوا بچہ، لیکن 7 دن سے پہلے وفات پا گیا، 7 دن تک زندہ نہیں رہا، تو اب یہ 7 دن تک زندہ نہیں تھا، تو کیا اس کا بھی عقیقہ کرنا ہے؟ 7ویں دن تک پہنچا نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 7واں دن ہی عقیقے کا ہے، اس سے پہلے عقیقہ نہیں ہے، تو عقیقے کی مدت کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ لیکن حنبلی مسلک میں یہ بات ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اس پر پورے حنبلی مسلک کے علماء کا اتفاق ہے کہ پیدائش کے بعد، یہ جو ہم نے 3 شکلیں بتائی نا، یہ سب حنبلی مسلک میں ہیں۔ حنبلی مسلک میں پیدائش کے بعد 7 دن سے پہلے اگر بچہ مر جاتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے،
उन लोगों के यहाँ ये चीज़ है। इसीलिए आप जो है आज के इस दौर में जो मशहूर हम्बली मसलक के उलमा हैं और बहुत सारी वेबसाइटों पर आप तरीके से उन्हीं के फतवे मिलते हैं। तो हमारे नौजवान साथी तो चूंकि वेबसाइटों पर तलाश करते रहते हैं फतवे इस तरह के, तो उनको मिलेंगे भी इस तरह के फतवे, तो वो बाद में वो इस तरह की चीज़ें पेश करते रहते हैं। तो हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं ये खालिस हम्बली फ़िक़्ह का मसला है ये। कहीं भी फतवे पढ़ेंगे तो ये हम्बली मसलक है और दूसरों का ये है ही नहीं। अगर 7 दिन से पहले हो गया इंतकाल, बच्चा जिंदा ही नहीं रहा 7 दिन तक, तो उनके यहाँ अकीका का जो है टाइम 7 के बाद ही है। 7 से पहले नहीं है, 7 या फिर 7 के बाद। तो ये थोड़ी सी जो है बात है जो आपको यहाँ समझना है। तो ये एक बात थी जो हमने सोचा आपके साथ जो है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, आपके सामने जो है बयान कर दिया जाए कि ये 7वें दिन से पहले की बात है। हनाबिला के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है और 7 दिन से पहले इंतकाल कर गया है तो उसका अकीका करना है। अब उसके बाद ये तो बात हो गई 7 दिन से पहले की। 7 दिन की तो बात, 7वें दिन की बात तो हमने आपको बता दिया। 7वें दिन का तो बिल्कुल क्लियर है मामला। क्या क्लियर है कि 7वें दिन आपको अकीका करना है, उस पर सबका इत्तेफाक है और असल वक्त अकीके का यही है, 7वां दिन। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो फिर इसे डिले नहीं करना चाहिए। हम इस पर खास तरीके से लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई है और अहनाफ के यहाँ चूंकि ये मसला बहुत ज़्यादा था कि वो लोग किसी मुनासबत से ही अकीका करते हैं, चाहे बकरीद के मौके पर लेके जाए, चाहे शादी वगैरह के मौके पर, जब बकरे और जो है जानवर खरीदे जाते हैं और शादी के मौके पर गोश्त के लिए, तो उसी में जो है अकीका कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है होती हैं, उनकी अपनी अपनी मसलहतें होती हैं, उसके लिए इसको डिले करते हैं। तो ये सब डिले करने के असबाब नहीं होने चाहिए। भाई अकीका आप एक अलग मुस्तकिल इबादत है। बच्चे का अकीका करना, उसके लिहाज से अकीका करें बच्चे का। और एक चीज़ क्या है कि आपको शादी है, कुर्बानी है और भी लोगों की दावतें करनी है, बहुत से मसाइल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन ये अकीका और अकीके की जो सुन्नत है 7वें दिन अकीका करना, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और जब तक कोई मजबूरी ना हो, याद रखिएगा मजबूरी का लफ्ज़ जो है मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि 7वें दिन या तो उसके पास गुंजाइश नहीं थी कि वो बकरा खरीद सके, एक मजबूरी ये हो गई। इस्तिताअत नहीं थी उसके पास कि वो बकरा खरीद करके कुर्बानी कर सके, ये इस्तिताअत नहीं थी, ये मजबूरी हुई। दूसरी मजबूरी क्या है कि अभी जो है आजकल के दौर में ये हो रहा है कि हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं, सीजरिंग और पता नहीं क्या क्या मसाइल होते हैं, हॉस्पिटल के अपने बड़े मसाइल होते हैं और बच्चे जो है बड़े नाजुक भी पैदा हो रहे हैं। हॉस्पिटल वालों ही की फरमाई ये भी होती है कि बच्चे जो है बड़े नाजुक भी रहते हैं, क्योंकि ये माँ के पेट से ही ऐसी दवाइयाँ उनको देना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह की हेल्थ होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी हेल्थ, जब किसी डॉक्टर का कोई चेकअप नहीं होता था और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, फितरी अंदाज में जब बच्चे पैदा होते थे। और जैसे आज भी जानवरों के जो बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होते हैं, वो सब अपनी जगह पर हेल्थी होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो मालूम हुआ कि ये है, किसी को जॉन्डिस है, किसी को कुछ है, किसी को यहाँ रखना है, अभी कुछ दिन वहाँ रखना है, कुछ ये ट्रीटमेंट करना है, दुनिया भर के मसाइल जुड़े हुए। सीजरिंग के मसाइल भी जो है कि जो है नॉर्मल जो है डिलीवरी ना हो करके सीजरिंग के मसाइल भी होते हैं। तो अभी हॉस्पिटल में सब पड़े हुए हैं बच्चे को लेकर के। बच्चे के साथ जो है बच्चे की कुछ तबीयत का मसला है, कुछ ये परेशानी है, तो जच्चा और बच्चा अभी सब हॉस्पिटल ही में है। तो अब सब तो परेशानी उधर एक तरफ से पड़ी हुई है, तो अब घर में फौरी तौर पर अकीका करने की
کوئی شکل نہیں بن رہی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک مجبوری کی شکل ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ابھی کرنا نہیں چاہتے، بعد میں کریں گے۔ تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عقیقے کا جو 7واں دن ہے، اگر 7ویں دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو بعد میں کر سکتے ہیں، اس پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ یعنی اتفاق سے مطلب یہ کہ اگر بہت ہی نادر چیزوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اتفاق ہے۔ سارے فقہاء جو ہے مذاہب اربعہ کے جو فقہاء ہیں، یعنی فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی، فقہ شافعی کے لحاظ سے بھی، فقہ مالکی کے لحاظ سے بھی، اور فقہ حنبلی کے لحاظ سے بھی، اور جو علماء اہل حدیث ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بعد میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے اگر 7ویں دن وہ استطاعت نہیں رکھتا یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ 7ویں دن نہیں کر سکا۔ مجبوریاں ہمارے اس ملک میں اور بھی ہوتی ہیں، جیسے جو ہے مجبوریوں میں سے یہ بھی ہے کہ کئی جہاں پر ہم تھے، ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بڑی جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں، تو بعض شہروں میں ہم نے سنا کہ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ پانی لگا ہوا، کہیں آنے جانے کا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب جو ہے بکرے وغیرہ لانا ان کے لیے ایک پریشانی کی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو وہ مجبوری میں آ سکتی ہے، ہم اس کو جو ہے منع نہیں کرتے، تو 7ویں دن کے بعد کر سکتے ہیں۔ البتہ مجبوری میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ عقیقے کی ہم جو ہے عقیقہ جو ہے کر کے عقیقے کی دعوت کریں، اور ہمارا فلاں رشتہ دار ہے وہ فلاں جگہ پر ہے، اس کو آنا ہے، فلاں کو فلاں جگہ سے آنا ہے، لوگوں کی چھٹیوں کا مسئلہ ہے تو ہم سنڈے کو یہ جو ہے شیرومنی رکھنا چاہ رہے ہیں، آج کے زبان میں کہنا چاہوں تو یعنی باقاعدہ جو ہے ہم دعوت جو ہے سیٹرڈے یا سنڈے کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ شرعی طریقہ نہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں ہم کو اپنے آپ کو شریعت کے مزاج میں ڈھالنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہم شریعت کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو ہے استعمال کریں۔ 7ویں دن کی بات کہی ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کو 7ویں دن کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی دن ہم کو یہ کام کرنا ہے، اسی دن ہم کو یہ چیز کرنا ہے۔ جب تک کوئی بہت ہی مجبوری کی بات نہ ہو، پریشانی کی بات نہ ہو، یا استطاعت کا مسئلہ کہ اس دن پیسے نہیں ہیں، اس وقت پیسے نہیں ہیں، پریشانی ہے، تو ڈیلے کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جائز تو ہے، لیکن ہمیں جو دینا ہے اس میں پرائرٹی جو دینا ہے وہ کیا ہے، 7ویں دن کو دینا ہے، اور اسی دن ہم کو پورا اہتمام جو بھی ہے کوشش پوری کرنی ہے کہ اسی دن ہو جائے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے مسائل چل رہے تھے تو اس پہ بھی ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے یہ چیز آئی، چاہ رہے تھے کہ تھوڑا لیٹ کریں اس کو، کیونکہ ابھی ایسا ہے اور ابھی جو ہے اس کی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ جو بھی مسائل تھے وہ صرف کیا تھے کہ کچھ جو ہے ہم اپنے مزاج میں جو چیز بیٹھائے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے وہ سب چیزیں تھی، پریشانیاں تھی، حقیقی پریشانیاں نہیں تھی۔ تو آخر کار کیا ہوا کہ وہ ساری پریشانیوں کا حل نکل آیا اور 7ویں دن عقیقہ ہو گیا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جب آدمی مائنڈ سیٹ اپ جو ہے جب ہوتا ہے نا کہ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر کرنا ممکن ہے، مائنڈ سیٹ اپ نہیں ہے ہمارا، مائنڈ سیٹ اپ یہ کہ ہم کو 7ویں دن کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے 7ویں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے بھی نکل آتے ہیں۔ اگر نہیں ہو پایا تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دم 7ویں دن کے بعد کر نہیں سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ تو چاروں فقہ میں بھی یہ بات ہے، علماء اہل حدیث کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ بعد میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے، جائز۔ اب یہاں پھر اس کی دو شکلیں، بعد میں جو عقیقہ کریں گے تو کیا اس میں پھر 14 جو ہے اور 21 یہ بات رکھیں گے، یعنی وہی 7 کے جو عدد ہیں وہاں پھر لے کر کے آئیں گے، یا یہ کہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔
تو 14 اور 21 کے بارے میں یعنی 14 اور 21 ڈیز، یہ جو ہے نا 21 ڈیز، یہ جو بات کہی جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک روایت میں یہ چیز آئی ہوئی ہے جو ضعیف ہے۔ ایک حدیث میں 14 اور 21 کا بیان آیا ہوا ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ہاں بعض صحابہ سے یہ ہے کہ وہ 14 اور 21 کی بات انہوں نے کہی ہے، لیکن مرفوع حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس سلسلے میں 14 اور 21 کے تعلق سے، تو وہ روایت جس میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے اب 14 اور 21 کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی۔ بعض صحابہ کی چونکہ یہ بات رہی ہے تو اس کے لحاظ سے اگر آپ 14 یا 21 کو کرنا چاہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی منع ہے یا آپ نہیں کر سکتے، نہیں آپ کر سکتے ہیں، کیجیے۔ لیکن اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکے تو بعد میں آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے کوئی بھی دن اختیار کر لیجیے، 14 اور 21 کی مجبوری آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اپنی مصلحت اور اپنی جو ہے سہولت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت 12 کو ہے تو 12 کو کر لیجیے، 13 کو ہے تو 13 کو کر لیجیے، 16 کو ہے تو 16 کو کر لیجیے، چند مہینے کے بعد کی ہے تو چند مہینے کے بعد کر لیجیے۔ جب 7ویں دن کی سنت چھوٹ گئی، ہم نہیں کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو بعد میں ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے ہوتی ہے اس کو جتنا جلدی آپ ادا کر لیں اتنا اچھا ہے، تو اس کے لحاظ سے جتنا جلدی کر لیں گے اتنا اچھا ہوگا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص تاریخ متعین، جب بھی آپ چاہیں کر سکتے، لیکن ڈیلے نہ کریں، زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہو چکی ہے تو جتنی جلدی عقیقہ کر دیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اب یہ بات ہو گئی عقیقے کا ٹائم، عقیقے کا دن، تو آپ کو شاید جو ہے وہ تفصیل پوری ذہن میں آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے پہلے بعد میں، اور اسی طریقے سے بعد میں 14 اور 21 کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بات بھی ہم نے تھوڑی آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ دعوت کرنے کی بات تو ہم پہلے آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر کر چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہے جانور ذبح کیا ہے، گوشت ہے تو بریانی بنا لیا، لوگوں کو کھلا دیا، خود بھی کھایا، لوگوں کو کھلایا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی کے اس موقع پر بچے کی پیدائش ہے، بچے کی پیدائش کا خوشی کا جو یہ موقع ہے تو اس کے لحاظ سے استعمال کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ کوئی یعنی جیسے ہمارے بعض بھائی لوگ بڑا بہت زیادہ جو ہے اس سلسلے میں جوش دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم کچھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ ایسی بہت سی دعوتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ آپ لوگ بھی جو ہے سمجھتے۔ تو اب بھی ایک چیز ہے، جانور ذبح کیا ہے تو چلو جانور ذبح کیا ہے تو اچھی بات ہے، گوشت جو ہے گھر میں تو اچھا ہے، اپنا جو ہے تھوڑا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا، رشتے دار آ جائیں گے، سب مل کر کے جو ہے تھوڑا کھا پی بھی لیں گے تو رشتے داری نبھانے کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، اس سے سب چیزیں جڑ جاتی ہیں میرے بھائی، اور یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے کہ جو آپ کوئی اگر دعوت کیا ہے تو بعض مرتبہ لوگ خوشی لگتے ہیں کہ یہاں تک ہونے لگتا ہے ہمارے پاس بھائی دعوت کیا ہے تو جائیں گے، دعوت پہ نہیں جائیں گے، کوئی قریبی رشتے دار ہے، کوئی ملنے والا، ارے بھائی دعوت دیا ہے جائیے، جا کے دعوت کھائیے، رشتے داریاں ہیں، یہ رشتے داریاں نبھائیے، اور رشتے نبھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے نا کہ حرام چیز کو آپ منع کر سکتے ہو، لیکن یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔ تو جانور کا یہ ہے وہ جو ہے گوشت وغیرہ جو ہے اب موجود ہے، قربانی کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے اگر جو ہے کر لیتے ہیں تو ایسی کوئی جو ہے بات نہیں ہے۔ پچھلے درس میں میں نے شاید یہ بات اور کلیئر کی تھی، لیکن 2 لفظ آج بھی کہہ دیا ہوں، تو اس کو آپ زیادہ بڑا مسئلہ کبھی نہ بنائیے گا۔ اگر آپ خود جو ہے چاہتے ہیں کہ جانور ذبح کر کے آپ نے گوشت تقسیم کر دیا، خود بنا کے تھوڑا بہت کھا لیا، بقیہ تقسیم کر دیا، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کرو ایسے جو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پہ دعوت دے دیا اور جو ہے گھر میں ہی بنا کر کے لوگوں کو کھلا دیا، کرنے دو اس سے، یہ کوئی حرام عمل نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، یہ دعوت جائز ہے، یہ جائز کی حدود میں چیز آتی ہے،
جی یہ جو ہے بدعت وغیرہ کے تعریف پہ نہیں آتی، یہ جائز جو ہے چیزوں کے حدود میں آتی ہے۔ ہوتا ہے عقیقہ کرنا اور ایک ہوتا ہے دعوت کرنا۔ عقیقے کرنے کے بارے میں جو بھی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے وہ ہم کریں گے، لیکن اب گوشت کو چونکہ کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، تو کھانے اور کھلانے کی ہم جو شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے گھر بنایا، دوسروں کو بھی دے دیا، آپ نے اپنے گھر بنا کے کھا لیے، وہ بھی کھلانا ہو گیا۔ اور ایک کھلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہی اپنے گھر میں پورا کھانا جو ہے بنا کر کے لوگوں کو گھر میں بلا کر کے کھلا دیا، وہ بھی کھلانا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ میں نے قربانی کی مثال بھی پیش کی تھی آپ کے سامنے اس کو لے کر کے پچھلے درس میں، تو یہ بات تھی۔ ہاں البتہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، وہ میں نے بتایا تھا۔ اب اگر جو ہے مسئلہ قربانی عقیقے کے تعلق سے ایک یہ بھی آتا ہے، جیسے ابھی ہم نے بات آپ سے کہی تھی استطاعت والی بات، طاقت رکھنے والی بات، کہ طاقت نہیں ہے اتنی شوہر کے پاس، جو بچے کا باپ ہے اس کے پاس اتنی جو ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور خرید کر کے قربانی کر سکے، عقیقہ کر سکے، تو کیا وہ اس صورت میں یہ چیز، یہ گنجائش ہوتی ہے کہ دوسرا کوئی عقیقہ کر دے؟ اب یہ عقیقے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ کیا دوسرا کوئی کر سکتا ہے عقیقہ؟ بچے کی پیدائش پر بچے کا باپ نہیں کر رہا ہے، دوسرا کوئی کر رہا ہے۔ اب دوسرے میں کون کون لوگ آتے ہیں، میں بات کو تھوڑی سی جو ہے اس کی بریف جو ہے جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ بھی دے دیتا ہوں۔ جیسے بیوی ہے، بیوی کے پاس کچھ پیسے ہیں، تو شوہر کے پاس ابھی نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس ہے، تو کیا بیوی خود جو ہے اپنے پیسے سے جانور جو ہے خریدوا کر کے عقیقہ کر دے بچے کا، تو عقیقہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیوی اپنا پیسہ دے سکتی ہے اس کے لیے، نہیں دے سکتی۔ دوسرا دادا ہے، باپ کے علاوہ دادا ہے، باپ کے پاس تو نہیں ہے لیکن دادا کے پاس ہے۔ چچا کے پاس، بچے کا جو چچا ہے یعنی جو باپ ہے نا اس کا بھائی، اس کے پاس ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے وہ خود خرید کر کے لا گیا جانور، کہ جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ کر دے، تو اگر اس نے کر دیا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ارینج اس نے کر دیا، یا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نانا یا نانی یا ماموں، سب لوگ اس کے اندر آ جائے، جو دوسرے نانی حال کے جو رشتہ دار ہیں، دادی حال کے جو رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی اگر عقیقہ کر دے بچے کا، تو کیا یہ عقیقہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عقیقہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جانور وہ خرید کر کے لے کے آ گیا اپنے پیسوں سے، تو عقیقہ تو خیر بچے کا ہی رہے گا، بس یہ کہ خرچہ جو ہوا ہے وہ نانا نے کر دیا، نانی نے کر دیا، ماموں نے کر دیا، خالو نے کر دیا، خالہ نے کر دیا، کسی نے، چاہے دادی حال کے رشتہ دار ہوں یا نانی حال کے رشتہ دار ہوں، دونوں میں سے کسی نے بھی اگر کیا ہے، کسی ملنے والے نے کر دیا ہے خرچہ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جائز ہے یہ؟ جی ہاں جائز۔ شریعت ہماری بہت آسان ہے، مسائل ہمارے اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے ہم نے جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ اپ میں ہے نا، کہ جو ہے بس یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ حسن اور حسین کا عقیقہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نانا تھے، آپ کیا تھے؟ نانا تھے، یہ حدیثوں میں صراحت ہے، اور یہی سے یہ مسئلہ نکل آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ باپ کے علاوہ کوئی بھی کر سکتا ہے، باپ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے عقیقہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب اسے یہ آپ نہیں کہیں گے کہ صرف نانا ہی کر سکتا ہے، تو نہیں، تو یہاں ٹھیک ہے نانا نے کیا، تو یہ بات اپنی جگہ پر نوٹ کر لیجیے کہ باپ کے علاوہ دوسرا بھی عقیقہ کر سکتا ہے کوئی، یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی اس روایت سے۔ جب ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے بھائی، تو اب وہ نانا بھی ہو سکتا ہے، ماموں بھی ہو سکتا ہے، نانی بھی ہو سکتی ہے، چچا بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی جو ہے اگر عقیقہ کر دیتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہونے کے باوجود بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے باپ کے پاس تبھی کر سکتے ہیں، اگر باپ کے پاس طاقت ہے تو نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔
بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس حدیث سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کوئی دوسرا عقیقہ، میں نے یہ بات اس لیے ذکر کر دیا آج آپ کے سامنے اور زیادہ سے کہ یہ مسئلہ کبھی کبھی لوگ اٹھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص اس کا عقیقہ نہیں ہوا، باپ نے عقیقہ نہیں کیا، اب بچہ بڑا ہو گیا، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم اپنا عقیقہ خود کر لیں، ہمارے باپ نے تو نہیں کیا۔ یہ آتا ہے مسئلہ، یہ نوٹ کر لیجیے گا، یہی ہے کہ دوسرا باپ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے عقیقہ، وہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ اب کیا بیٹا خود کر لے؟ حالانکہ یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہوتی ہے، یہ ذمہ داری اصل میں دوسرے ہی کی ہے، اور اصل ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے، تو اصل یہ ذمہ داری تو ان کی ہے۔ کبھی پوچھتے ہیں یہ، اب یہ جب باپ زندہ ہے ابھی اور بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ جو ہے میں اپنا عقیقہ میرے باپ نے نہیں کیا خود کر لوں، تو میں کہتا ہوں بھائی وہی پیسہ آپ اپنے باپ جانور لا کر کے اپنے باپ کو دے دیجئے اور کہیے میرا عقیقہ کر دیجئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہاں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں نا، باپ زندہ ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ باپ زندہ ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ کیا کرے کہ جو بھی جانور وغیرہ کا انتظام کرنا ہے نا، خود ہی کر کے اپنے باپ کو جو ہے کہے کہ آپ میرا عقیقہ کر دو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ باپ جب بڑا جو ہے باپ بڑا ہو چکا ہے، بیٹا کما رہا ہے، تو بیٹا جو کما رہا ہے وہ اپنی کمائی میں باپ کو شریک جو ہے باپ کو دے دے پیسہ جو ہے، اور باپ عقیقہ کر دے اس کی طرف سے، اس کا عقیقہ باپ کر دے، کوئی پریشانی نہیں۔ باپ کی وفات ہو چکی ہے تب یہ مسئلہ آتا ہے کہ اب کیا کریں گے، باپ کی بھی وفات ہو چکی ہے اور ابھی عقیقہ ہمارا نہیں ہوا ہے مان لیجئے، اور اب بیٹا چاہ رہا ہے میں اپنا عقیقہ کر لو۔ اگر کسی اختلاف سے بچنا چاہتے، کیونکہ یہاں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ کیا آدمی خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، نہیں، تھوڑا سا یہاں پہ بحث لوگوں نے کر رکھی ہے، اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی بڑے کو دے کر کے کہ بھائی پیسہ آپ لیجئے اور جانور لا کر کے خرید کر کے میرا عقیقہ کر دیجیے، اپنے بڑے بھائی کو دے دیجئے، کسی اور کو دے دیجئے، اور اس طریقے سے آپ کا عقیقہ ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی جو ہے پابندی، چونکہ ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ باپ کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے عقیقہ، باپ ہی کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب یہ چیز ثابت ہو گئی تب جو ہے عقیقہ بعد میں، اگر ایسی کوئی شکل ہوتی ہے کہ باپ نے عقیقہ نہیں کیا تھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں چونکہ لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں عقیقے کو، حنف کے یہاں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی وہ ڈیلے کر دیتے ہیں اور پھر وہ چیز رہ جاتی ہے، عقیقہ ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ آدمی جو ہے بچہ بڑا ہوا، دین کی طرف مائل ہوا، تب وہ کرنا چاہتا ہے، تو کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر، عقیقہ جو کیا جاتا ہے، کسی کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جاتا ہے، تو اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے نانا کرنا چاہتا ہے عقیقہ نانا کر رہا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بچہ کسی شہر میں ہے، عقیقہ دوسرے شہر میں ہو رہا، یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال یہ بھی آتا ہے۔ تو ابھی اس سوال کو ذہن میں رکھیے کہ بچہ کسی اور شہر میں ہے، عقیقہ کسی اور شہر میں ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ بچہ جو ہے بنگلور میں ہے، یہاں پیدائش ہوئی، اور بچے کا عقیقہ ہم کہیں دوسری جگہ کر رہے ہیں، وہاں ہم نے فون کیا، پیسے بھیج دیے، اور ہم نے کہا جانور خرید کر کے بچے کا عقیقہ جو ہے، عقیقے کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جس بچے کے عقیقہ ہے اس کے جو ہے نیت سے جو ہے اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، عقیقہ ہو گیا، تو یہ جائز ہے۔
यानी जिस शहर में बच्चा पैदा हुआ है उसी शहर में उसका अकीका हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और उस वहाँ पे अकीक़े के टाइम में बच्चे का रहना, या बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ खून वग़ैरह बच्चे को लगाना, इस तरह की चीज़, या बच्चे को ला कर के उसके ऊपर बैठाना, उस जानवर के ऊपर या जानवर के पास लाना, ये जो शक्लें हैं ना, ये कुछ भी साबित नहीं है। बल्कि खून वग़ैरह लगाने की जो बात है तो बिल्कुल जाहिली चीज़ है। ज जाहिलियत का ही तस्वुर है वो इस्लाम में बिल्कुल उसकी गुंजाइश नहीं है। तो बच्चा दूसरे शहर में हो, दूसरे शहर में पैदा हुआ, कहीं भी पैदा हुआ और उसका अक़ीक़ा किसी दूसरी जगह हो रहा है, तो कोई हरज की बात नहीं है। जहाँ अक़ीक़ा हुआ वहाँ लोग जो है अक़ीक़ा करके गोश्त खाने-खिलाने की जो भी शक्ल है, वो कर ले सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। ये बात थी बच्चे के अक़ीक़े के ताल्लुक से। अभी जो है अक़ीक़े के बारे में कुछ जो है चीज़ें जो है, और जानवर के ताल्लुक से बात हमने आपके सामने ज़िक्र कर दी है। जानवर में हिस्से लेने के ताल्लुक से भी बात, जो इख्तिलाफ़ वग़ैरह है वो ज़िक्र कर दी है। अब जो है कुछ चीज़ें इसी से थोड़ी जो है जुड़ी हुई और हैं, लेकिन आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम थे, लेकिन बहरहाल ये आज का पहले से ऐसा कुछ नहीं था प्रोग्राम, अचानक जो है एक चीज़ आ गई थी और कोई बहुत ज़रूरी काम जो है था। लेकिन हमने फिर भी जो है कहा कि नहीं, क्योंकि हमने पहले से नहीं कहा है और लोगों को दर्स का इंतज़ार होगा, तो हम दर्स दे लेते हैं पहले, थोड़ा-सा पहले ख़त्म करके इंशाअल्लाह हम जो है शरीक हो जाएँगे, या जो है आने की कोशिश करेंगे। किसी हिसाब से जो है और किसी काम के ताल्लुक से वादा था, तो मैं आपसे थोड़ा माज़रत चाहूँगा, थोड़ा जो है 10 मिनट पहले मैं दर्स ख़त्म कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह फिर आइंदा हफ़्ते कुछ और मसाइल जो अक़ीक़े से जुड़े हुए मसाइल हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।